السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. قابل سب تکریم سامعین گرامی، کسی بھی معاشرے میں رہنے کے لیے دو چیزیں ہر انسان میں پائی جائیں تو وہ کامیاب زندگی اور معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوتا ہے. پہلی چیز کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح کرے، اور دوسری چیز کہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی اصلاح اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق اور برتاؤ پیدا کرے. یہ اس معاشرے کے بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے. رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیگر صفات عالیہ کی طرح یہ دونوں صفات بھی بدرجہ اتم موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہتر ذات اس دنیا نے آج تک نہ دیکھی ہے اور نہ ہی دیکھ سکے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر اور بے مثال پیدا فرمایا. معاشرے کے اندر رہنے کے لیے انسانی ذات میں جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے وہ تمام بہترین صفات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی. گزشتہ جمعہ ہم نے
چند گزارشات اس عنوان پہ سنی اور سنائی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارتے وقت آپ کسی بھی موڑ پہ ہیں، کسی بھی چوراہے پہ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں سے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین رہنمائی ملے گی۔ تو گزشتہ جمعہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بحیثیت والد آپ کا کیا کردار تھا، اس حوالے سے کچھ گزارشات سنی اور سنائی۔ آج ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ ہمارا معاشرہ تہذیب و تمدن کا ثقافت کا گہوارہ بن جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم ہو، اخوت، بھائی چارہ اور محبت پروان چڑھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہشات پوری ہو جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ دار اور غیور شہری ہونے کے ناطے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار ادا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صفت کہ آپ کی گفتگو کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے کسی بھی شخص کے دل میں گھر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گفتگو انتہائی خوبصورت ہونی چاہیے۔ آپ جسی گفتگو کریں اگلے بندے کے دل میں وہ بات پیوست ہو کے رہ جائے، آپ کی بات مکمل واضح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، سنن ترمذی میں 3639 نمبر روایت ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم هذا، جیسے تم جلد بازی میں اور تیز کلام کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ فَصْلٌ، آپ جب گفتگو کرتے انتہائی واضح گفتگو ہوتی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈکی چھپی بات نہ فرماتے اور اتنا آہستہ اور رک رک کے آپ گفتگو کرتے کہ سننے والا آپ کی بات سن کے ہی بات کو یاد کر لیتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری روایت بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ، صحیح بخاری میں 3567 نمبر روایت ہے کہ آپ اتنے آہستہ آہستہ اور اتنا رک رک کے واضح کلام فرماتے کہ اگر کوئی آپ کی کلام کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لأحصاہ، آپ گفتگو فرماتے اور اتنا رک رک کے اور واضح گفتگو کرتے کہ اگر کوئی ان کلمات کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ دوسری صفت، کسی بھی معاشرے کا بہترین فرد ہونے کے لیے اور اس معاشرے کے لوگوں کے لیے بہترین انسان ثابت ہونے کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار شاندار ہونا چاہیے اور آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کوئی انسان کرے تو بات نہیں بنتی۔ آپ کے اخلاق عالیہ کی قسمیں
اور ان اخلاق کے تذکرے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی آپ انتہائی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود ہی اچھے اخلاق کے مالک نہیں تھے، بلکہ آپ لوگوں کو بھی تلقین کرتے، لوگوں کو بھی درس دیتے کہ اپنا اخلاق بہتر بنائیں، اور جن لوگوں کے اخلاق بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور قیامت کے دن فرمایا کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ رفاقت محمدی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ نے فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور ایک دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو میری قرابت اور رفاقت نصیب فرمائیں گے جن لوگوں کا اخلاق، جن کا بول انتہائی اچھا اور شاندار ہے، اور لوگ ان کی تکالیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق ہونے کی مثال بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں 5809 نمبر روایت ہے۔ کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ برد نجرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقے کی موٹی داغے والی اور اس کا بارڈر انتہائی موٹا تھا، وہ چادر آپ نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اچانک ایک دیہاتی اور بدوی آدمی، اس نے آپ کو آواز دی اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فَجَبَلَهُ بِرِدَائِهِ جَبْلَةً شَدِيدًا، جو چادر آپ نے، جو کپڑا آپ نے اپنی گردن میں لپیٹا ہوا تھا، اس دیہاتی آدمی نے اس کپڑے سے پکڑا، ان کو اچھی طرح بل دیا، اور اتنا زور سے بل دیا، اتنا زور سے مروڑا اس کو۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پہ نشانات پڑ گئے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم ضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی جانب دیکھا، آپ نے گالم گلوچ نہیں کیا، پکڑو مارو پیٹو کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے انتہائی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور دیہاتی آدمی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس تکلیف کو بلا دیا، آپ نے اس سے کوئی قصاص یا انتقام نہیں لیا۔ ثم امر له بعطاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے مال دے کر اس غریب آدمی کی مدد کر دی جائے۔ میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ معمولی سا بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، چند لمحے ہمیں کراس کرنے کے لیے روڈ پہ کوئی راستہ نہ دے، ہم برابر پہ جا کے جیسی جیسی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی آدمی لا علمی کی وجہ سے روڈ میں جلدی سے گزر جائے اور چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائیں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے گزر جانے کے بعد جو تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے درگزر کر دیا جائے، تحمل سے کام لیا جائے اور بردباری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام شہریوں کے ساتھ، معاشرے کے عام افراد کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ انسان کی زندگی میں اس سے سب سے زیادہ قریب اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے۔
دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں 3767 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے سیدہ فاطمہ کو غضبناک کیا، پریشان کیا، تکلیف دی، اس نے فاطمہ کو پریشان نہیں کیا بلکہ حقیقت میں اس کے بابا محمد کریم کو پریشان کیا ہے۔ یہ آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا انداز ہے، اور اولاد کی اولاد سے تعلق اور محبت کی مثال بیان کرتے ہوئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں 3769 نمبر روایت ہے، حسنین کریمین کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ میں اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ان نواسوں سے محبت کریں، اور جو بھی میری اولاد سے، میرے اہل بیت سے محبت کرے، اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ تو یہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کی شاندار مثال ہے۔ اپنے گھر والوں کے اور اہل خانہ کے بعد انسان کی زندگی میں سب سے قریب انسان کے ہمسائے ہوتے ہیں، انسان کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں معاشرے کے اندر گواہی چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا معاملہ، اس کا رہن سہن، اس کا برتاؤ معاشرے کے افراد کے ساتھ کیسا ہے، تو جو گواہی اس کے ہمسائے اور پڑوسی اس کے بارے میں دے سکتے ہیں، عام آدمی وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں 6016 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 2624 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کی جو تلقین کی، آپ نے فرمایا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتے اکثر بیشتر مجھے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے۔ اس قدر مجھے تلقین کی جاتی، اس قدر مجھے جبریل کی طرف سے اس بات کی تلقین اور تاکید کی جاتی، حتی ظننت انہ سیورث، مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ ان قریب اللہ کی جانب سے قرآن اترے گا اور قرآن میں یہ احکامات نازل کر دیے جائیں گے کہ جس طرح تمہارے اہل خانہ، تمہارے بیوی بچے تمہاری وراثت کے حقدار ہیں، ٹھیک اسی طرح تمہارے ہمسائے اور پڑوسی بھی تمہاری وراثت میں حقدار ہیں۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 2526 نمبر روایت ہے، آپ نے صحابہ کو تعلیم یہ دی، اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، اپنے گھر میں جب بھی ہنڈیا پکائیں، اپنے گھر میں جب بھی شوربے والا سالن پکائیں، اس کے اندر پانی ذرا زیادہ ڈال لیں اور اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ میں اور آپ بھی اپنے آپ کے اندر نظر دوڑائیں، اپنی ذات میں نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے کمزور اور غریب ہمسایوں کی خبرگیری کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمسایوں کے بعد انسان کی زندگی میں انسان کی ذات سے جو انتہائی زیادہ وابستہ لوگ ہوتے ہیں، انسان کا جن سے زیادہ وا پڑتا ہے اور انسان کا زیادہ جن کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، وہ گھر میں کام کرنے والے، انسان کی جاب پہ، انسان کے کاروبار کی جگہ پہ کام کرنے والے ملازم اور خادم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازموں اور خادموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم کی خدمت کی، داد تحسین کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس خادم کو برابر سماجی مقام اور مرتبہ دینے کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں 2557 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا نوکر، چاکر، خادم، غلام
کھانا پکا کے اس کے سامنے پیش کرے، اس کو چاہیے کہ اس میں سے چند لقمے، بہتر تو یہ ہے کہ اس کو دسترخوان پہ ساتھ بٹھا لے، اگر ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو جس نوعیت کا جیسا بہترین کھانا وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ لقمے اس خادم یا خادمہ یا غلام یا نوکرانی اس کو بھی دیے جائیں۔ آخر اس نے اتنی محنت کر کے وہ کھانا تمہارے لیے پکایا ہے، اس کی محنت کا صلہ جو تم اس کو معاوضے کے طور پہ دیتے ہو وہ تو دیتے ہو، لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی امت کو ہی درس نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بات واضح کر دی۔ جناب انس بیان کرتے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 سال کے عرصے میں بہت سے کام کاج میں مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی رہی، لیکن 10 سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت اپنے پلے باندھ لیجئے، سنن ترمذی کے اندر 1949 نمبر روایت ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، کم اعفو عن الخادم، اللہ کے نبی ہمارے خادموں سے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہمارے غلاموں سے خادموں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کتنی دفعہ اس خادم کو درگزر کر سکتے ہیں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی اس آدمی کی بات سن کے خاموش رہے۔ ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، دوبارہ سوال دہراتا ہے، اللہ کے نبی اگر خادم سے غلطی ہو جائے کتنی بار اس کو معاف کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل یوم 70 مرہ، ہر روز 70 مرتبہ اسے معاف کیا کرو۔ ہم ایک سے دوسری مرتبہ اس کی کلاس لے لیتے ہیں، جبکہ اسلام نے 70 مرتبہ بھی اس سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شاندار زندگی گزار کے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقام اور مرتبہ نہ آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو دیا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک اللہ تعالیٰ وہ مقام اور رفعت اور بلندی کسی اور کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور اتنا بلند کر دیا جہاں جہاں رب کے نام لیوا موجود ہیں وہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ڈنکے بجا دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے عالی مقام ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے غریب طبقے کا ہر فارم پہ خیال رکھا ہے۔ کبھی آپ نے غریبوں پہ ظلم نہیں کیا، کبھی ان کے حقوق میں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی سے پوچھا، یہ جو گزرنے والا آدمی ہے اس آدمی کے بارے میں تمہاری رائے کیسی ہے؟ اس کے بارے میں تم کیسی رائے رکھتے ہو؟ جو پاس بیٹھا آدمی تھا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی معاشرے کا امیر کبیر آدمی ہے، بڑا عزت دار آدمی ہے، اگر کسی جگہ پہ نکاح کا پیغام بھیجے لوگ ہاتھوں ہاتھ نکاح کو قبول کریں گے، اور اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، معاشرے میں اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاس بیٹھے آدمی سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی معاشرے کا غریب آدمی، مفلس اور کنگال آدمی ہے، اگر کسی کے ہاں نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا،
کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، پرے پنچایت میں بیٹھ کے بات کرنے کی جسارت کرے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں عزت دار آدمی متقی آدمی ہے، اور فرمایا کہ یہ غریب آدمی اکیلا ایک آدمی ہے جو اس سے پہلے آدمی ابیر کبیر گزرا ہے لیکن متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کائنات بھر کے بھی ویسے امیر کبیر جمع ہو جائے تو اللہ کی نظر میں اس ایک غریب متقی آدمی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں معیار تقوی ہے۔ ستم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجیحات میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ایک نام رکھتے ہیں، دینی اعتبار سے چاہے ان کے اندر کخ بھی کوئی ان کو جاننے والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں 2354 نمبر روایت ہے، آج معاشرے کے اندر غریب طبقے کو انتہائی ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں وہ غریب آدمی کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، اور معاشرے کے دیگر لوگ بھی اس کی روپے پیسے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام۔ فرمایا کہ میری امت کے غریب آدمی لیکن متقی آدمی دنیا کے اندر رہنے والے امیروں سے کبیروں سے لیکن متقی نہیں ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، ایسے امیروں کی نسبت میری امت کے غریب آدمی جنت کے اندر 500 سال پہلے داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے بزرگوں کے ساتھ عمر رسیدہ جن کے بال اللہ کی اطاعت میں سفید ہو چکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ ابو موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود میں 4843 نمبر روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے آدمی کا اکرام کرنا، مسلمان بوڑھے آدمی کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا اللہ کی بزرگی میں سے ایک حصہ ہے، اللہ کا احترام کرنے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا شرف رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں 5065 نمبر روایت ہے، جئت ابی قحافہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ آپ نے دل میں یہ نہیں سوچا کہ یہ بوڑھا آدمی ساری زندگی تو کفر میں رہا ہے، اب جب بڑھاپا آ گیا ہے ٹانگیں قبر میں ہے تو اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم کسی کے ہدایت لے آنے کے بعد بھی اس کے ماضی کو اس کے منہ پہ مارنے سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قحافہ کی ساری زندگی جو کفر میں گزری ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہلا ترکت الشیخ حتی آتیہ، پیارے ابو بکر آپ بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے اور مجھے پیغام دے دیتے، میں خود ان کے پاس چلنے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ تو یہ انداز اپنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن جیسا عظیم آدمی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں معاشرے کا بہترین انسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج مسلمانوں پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام اور اہل اسلام عورت کی تعظیم نہیں کرتے، عورت کو عزت نہیں دیتے. اللہ کی قسم زمانہ جاہلیت کو دیکھا جائے اور آج کے دور تک اگر اسلام کی ورق گردانی کی جائے، جس قدر عزت اور مقام، رفعت اور بلندی، تقدس اور احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے، دنیا میں پائے جانے والے مذاہب میں کسی مذہب کے اندر عورت کا وہ احترام نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی بھی آدمی کی بیوی کا اس کے شوہر پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جیسا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جیسا لباس اللہ نے تمہیں پہننے کی استطاعت دی ہے بیوی کو بھی ویسا ہی لباس پہناؤ. اور فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ ماریں، اس کو گالم گلوچ نہ کریں، لان تان نہ کریں. اگر ناراضگی ہو جائے تو بالوں سے پکڑ کے گلی میں دھکا نہیں دے دینا. ناراضگی ہو جائے تو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر وہ معاملہ محدود رہنا چاہیے. جناب انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار اس حوالے سے کیسا تھا. صحیح مسلم میں 2326 نمبر روایت ہے، ایک ذہن سے، دماغ سے، جس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، مجنون، ایک پاگل عورت معاشرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ، اللہ کے نبی مجھے آپ سے ضروری کام ہے لہٰذا میرے ساتھ چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کملی سی پاگل سی عورت کے ساتھ چل پڑتے اور وہ جہاں چاہتی ہے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. ایسے غیر مسلم جو اسلام اور اہل اسلام سے نفرت نہ رکھتے ہوں، اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف نہ پہنچانے والے ہوں. صحیح بخاری میں 3166 نمبر روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دیا جس کے مال جان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت کی تھی، فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے اس غیر مسلم کو قتل کیا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اور انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. بچہ بیمار پڑ گیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو یہودی ہے. جب بچہ بیمار پڑا آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے اسے گھر میں گئے اور اس کو وہاں پہ جا کے اسلام کی دعوت دی. کہا بچے فاسلم، اسلام قبول کر لو. فاسلم، بچے نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی